روزے کی ڈیفینیشن، روزہ توڑنے والے کام اور کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے بھائیو، الصوم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں رک جانے کو، کسی کام سے رکنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی ختم سحری، فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک نفسانی خواہشات اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا، یہ کہلاتا ہے الصوم، روزہ۔ اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن پچھلی دفعہ میں نے کی تھی، سورۃ البقرہ کا پورا رکوع نمبر 23 کور کیا تھا۔ اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے، اور نمبر 2، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے، جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا، کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیشاب نکلا یا کہہ کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے، باقی جو وقتی طور پہ مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں، اس کی جگہ فدیہ دے دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا۔ جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لے۔ لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے، دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 3724، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر، خصوصاً اس میں آتا ہے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحابہ کو بھیجتے تو ان سے 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا۔ نمبر 2، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔ نمبر 3، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی، ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں، یہ وہ اتفاق نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دیا کریں، تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہوں، جرأت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں، جرأت کر کے کہیں نا، جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی، تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی، اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا
روزہ نبھا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا. اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے, اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر مجبوراً نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے, پھر چھوڑ دیا. یعنی جب بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے, پچنے لگوایا کرتے تھے. اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے, وامٹنگ کا, الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں, وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے, بعد میں قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے, کیا آئی ہے, اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے, چلائے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا کا مسئلہ جو ہے جامع ترمذی, سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کیا آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا, یعنی کھول لیا. کیا آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کیا کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے, اندر نہیں جاتی. اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں, نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں. ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے, بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہے. البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے. ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا. اور جس کو خود بخود آ جائے, یعنی خود نہیں اس نے کی ہے, آٹومیٹکلی آ گئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے, اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے. امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے, یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے, تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا, اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا, میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا, تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے کیا والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے, وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں, تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی, منہ میں آئی, پھر واپس چلی گئی, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا, اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے, اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا, ہینڈ پریکٹس کا, جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے, تو وہ روزہ توڑ دیں گے. اور اس پہ آپ دو رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے, اور بعض کہتے ہیں نہیں, اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی. اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے, یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے. اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا, کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے. یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مشکات میں 2006, ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے یہی سوال کیا, آپ نے اجازت نہیں دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا, اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے, جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی. اب میرے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وہ بھی سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے
تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ بھائی تو روزہ رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کھانے دیں اس کو, خیر ہے بیچارہ, اس کو اللہ کھلا رہا ہے, کھلا نہیں, فوراً بتائیں, شرعی حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے, اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لقمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے. وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونٹ بھی, تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا. یہ بالکل یاد رکھیں. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور الموطا امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں 2011 کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزے کو ٹھنڈا کیا جائے. اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اعتکاف والوں کی, اور ان کو بالکل گندا مندا کر کے اعتکاف میں بٹھایا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی 10 دن پہن کے رکھنے ہیں, کوئی ناخن نہیں کاٹنے, غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا, کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے, تو وہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسجد کی باؤنڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے, جو غسل خانے ہیں اور ٹوائلٹس ہیں, یہ فنائے مسجد کی باؤنڈریز میں شمار ہے شرعی احکام سے. بلکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اعتکاف کی حالت میں. اپنے گھر آ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, بل اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں. بلکہ اب تو الیاس قادری صاحب نے بھی اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فتاویٰ رضویہ شریف کی ایک جلد اب چھپ گئی ہے, اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے کہ معتکف جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے, وضو بھی کر سکتا ہے. تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے. پہلے انہوں نے اسی طریقے سے گندا کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چل رہے ہوتے تھے. حالانکہ مطلب احادیث پہلے سے موجود ہے, لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں, دریافت ہوتی ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی دیسی بھی لکھی ایسی جی, ٹھیک ہے نا. تو وہ پرائرٹی تو بزرگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً 1930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے. یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے, جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلا کر کے کپڑوں کو بھی گیلا کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں, لوگوں کے اوپر جو پانی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بڈھے ہوتے پانی سوٹ ہوتے بارش ہوتی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں, اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلا کر لیں اور آپ کپڑوں میں ننگے نظر آ رہے ہو. یہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ, غسل میں بھی اور وضو میں بھی, لیکن روزے کے علاوہ. کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کا غسل فرض ہے تو وہ بس نارملی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک, بہت اوپر نہ چڑھائے, کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا, دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. وضو, غسل, تیمم اور استنجا کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب میرے بھائیوں کچھ اہم فقہی مسائل جلدی کور کر دوں. صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں, اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے. نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا. تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے, ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے, لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے, اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے, اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے. البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں, بچنے میں عافیت ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگھی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں. صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر, لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں, کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے. صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا, وہ جائز ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے. چکھنے اور کھانے میں فرق ہے. چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے, یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے. صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے, اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی, اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے. بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں, وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. ایک دفعہ تھوک دیا, اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں. اب آخری ٹاپک نمبر 3 ہے, انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کنکلوڈ ہوگا, باقی اگلے 5 ٹاپک اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. اور یہ ٹاپک نمبر 3 ہے روزوں کی قضاء اور کفارے سے متعلق. بھائیو 2 اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے. نمبر 1 قضاء,
یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا. نمبر 2 کفارہ شرعی پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے. ایک روزہ تو رکھے گا باقی جو اس کے لیے سزا ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا, کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی یا ٹیکا لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا, کوئی شوگر کا مریض تھا, تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا, یعنی قضا کرنی ہوگی, کفارہ نہیں دینا ہوگا. اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیض والا مینسز والا ایشو ہوا, اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2032. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی. اور میں نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی. اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے قضا کر لیں. ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اس کی دلیل میں بخاری و مسلم کی حدیث مشکات میں 2030. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں صرف شعبان میں وہ روزے قضا کیا کرتی تھی. اور راوی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے, یعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے, چونکہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو اما عائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں, کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 2031. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں, اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا. یعنی کوئی بیوی کہ جی میرا رشتہ دار ہے, خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں, اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں, یہ بالکل باطل ہے. اما عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے, تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں. اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے, ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا, روزہ میرا ٹوٹ گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے, اور ترتیب بھی یہی ہوگی, یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1 بلکہ یہی ترتیب ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا, ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے. فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے, تو مسکین کو پھر ایک وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا, 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکل آنسر ہے. تو اس نے عرض کیا نہیں, تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا, اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دے, تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے, سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں, اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھا لو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اس کے لیے, یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہ جی انہیں ہڈیاں کھجورا لے آ کے میں آپ کھانا شروع کرتے کفارہ ادا ہو جائے گا, یہ اس کے لیے خاص تھا. اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث کی لی ہے, اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے, باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں دیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی ہے. کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے, یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے وہ بہت ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے, لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی, وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے, اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں, اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بات اتنے بولے ہیں, یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کی کھلا دیجیے, 2 نہ توڑے بھائی, ایک نہیں ٹوٹیا, 2 نہ ٹوٹیا, یہ 60 اور 60 120 بنیں گے, اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے
تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا, تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں, کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے. جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنے چاہیے. اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے. اور بہرحال اس حوالے سے اجتہاداً کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا, تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا صحیح قول بھی ہے. پہلے ضعیف روایت سن لیں. یہ روایت جو ہے وہ مقطوع ہے, مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9774. سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے, توڑ دیا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ صدقہ کر, اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا قول صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سے 5 نمبر آگے ہے, 4 نمبر آگے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 9778. سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے. البتہ احناف کا یہ موقف ہے, حنفیوں کا, کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں 60 روزوں والا اور 60 مساکین اور غلام والا ایشو ہے. البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا, اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی قضا کر لے, اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیے کے طور پہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ 5 پوائنٹس ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.